جو انہوں نے کام کرنا تھا، اس نے جو خودکش حملہ کرنا تھا وہ کر دیا. JIT کو بھی شاید فعال بنانے کا کوئی بھی مطالبہ ہوتا ہے تو اس کو یہ ایک ذاتی حملہ سمجھتے ہیں. سجاد علی شاہ کے وقت پہ حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پہ، یہ نہیں ہمیں منظور، ہم نہیں ان کو کرنے دیں گے. PMLN کی غنڈہ گردی نہیں اب چلے گی. باہر لگانے کا کوئی، یہ صرف پولیٹیکل گیمکس ہیں، ان کے اوپر میں کمپرومائز کر کے اندر جانا چاہیے. جب ان کی موت سیاسی آتی ہے نا تو اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارتے ہیں. یہ شیر پنجرے کی طرف آ رہا ہے، پنجرے کو اوپر رکھنا ہے. السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، پاناما JIT پر حسین نواز کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات پر آج سپریم کورٹ نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اور سپریم کورٹ نے آج حسین نواز کے JIT کے ارکان پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے اور قرار دیا ہے کہ محض رشتہ داری کو بنیاد بنا کر غیر جانبداری ثابت نہیں کی جا سکتی اور عامر عزیز سے متعلق درخواست گزار ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکے، اس لیے ان کے اعتراضات کو مسترد کیا جاتا ہے. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب عدالت اور حکومت کے درمیان ٹکراؤ کا تاثر عام ہے اور آج ہی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی کہا کہ ایک جج کے ریمارکس کو لے کر ٹکراؤ کا تاثر دینا درست نہیں ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹکراؤ نہیں ہے اداروں کے درمیان تو حکومت کی جانب سے ایک بے نام ترجمان کی جانب سے سخت رد عمل کیوں جاری کیا گیا؟ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مشاہد اللہ خان صاحب، ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت شکریہ خان صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آج سپریم کورٹ نے JIT کے دو ارکان عامر عزیز اور بیل سے متعلق اٹھائے جانے والے حسین نواز کے اعتراضات پر اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور قرار دیا ہے کہ رشتہ داری کو بنیاد بنا کر کسی تفتیش کو غیر جانبدار قرار نہیں دیا جا سکتا اور ایسے تعلق اور رشتہ داریاں ہر جگہ پر موجود ہیں. تو اب تسلی ہو گئی ہے آپ کی جماعت کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک فیصلہ ہو گیا ہے. تسلی ہونا اور فیصلہ ہونا دو مختلف باتیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے اس میں مدعی تحریک انصاف ہے، ٹھیک ہے. یہ جو دونوں افراد ہیں ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. یہ رشتہ داریاں جن سے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور گرج سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، پرسنل گرج سے. عامر عزیز اور بلال رسول، ہاں، عمران خان سے لے کے پوری پارٹی جو سب سے زیادہ اگر گرج ہے، اس لیے یہ بات کہ ایسے بھی مترشح ہوتی ہے، اس کی تشریح اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ دو بندوں کے علاوہ تو اگر یہ واقعی کرپشن کے خلاف ہیں تو باقی لوگوں کے خلاف بھی مدعی بنتے نا. جن لوگوں کی آف شور کمپنی ہیں، جن کے پاناما میں نام ہے، ان میں سے کسی کے نہیں بنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل گرج ہے نا. اب گرج میں اسی پارٹی سے متعلق لوگ اگر ان کی تفتیش کریں گے تو اس کے بعد مطلب اس سے اتفاق کرنا مشکل ہو گیا. باقی فیصلہ کرنا ان کا اختیار ہے، وہ ماننا بھی ہمیں پڑے گا. یعنی آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے؟ میں نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. میں بہت سارے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں مانتا ہوں اتفاق کرنا تو ضروری نہیں ہے. ہر فیصلے سے فیصلہ کرنا ان کا استحقاق ہے، اس سے اتفاق یا نا اتفاقی کرنا. اور اگر ان کے پاس دلائل ہیں اتفاق کرنے کے تو ہمارے پاس نا اتفاقی کرنے کے بھی تو دلائل جو ابھی میں نے دیے ہیں. دیکھیں نا، میاں اظہر کی ذاتی گرج ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے اس کی وائف دھرنے میں بیٹھی ہے اور ان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے PTI کا وہ سب کے سامنے ہے. پھر خود یہ مدعی ہے. اگر کوئی اور پارٹی کے لوگ ہوتے تو شاید ہم اتنی بات نہ کرتے، لیکن مدعی پارٹی کے افراد اگر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور پھر مدعی پارٹی کی جو مطلب کہ ان کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ صرف PMLN کے خلاف وہ کہتے ہیں ہونا چاہیے 2 بچوں کے خلاف، لیکن باقی 400-500 لوگوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں جن میں ان کے اپنے بھی لوگ شامل ہیں. تو یہاں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت کرنی پڑے گی نا. شفافیت بھی تو دکھانی ہے نا بھائی. عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ کی جانب سے، درخواست گزار کی جانب سے ٹھوس شواہد اس سے پیش نہیں کیے جا سکے. عدالت کو مطمئن نہیں کر سکی آپ کی جماعت. باتیں آپ کی ٹھیک ہے سر؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے فیصلہ کر دیا، ان کا استحقاق ہے فیصلہ کرنا، اس کو ماننا بھی ہمیں پڑے گا. میں نے کب کہا ہے، لیکن میں اتفاق نہیں کرتا. میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، میں نہیں اتفاق کرتا. تو آپ کی ساری جماعت بھی اگر جماعت جانے، جماعت کا کام جانے نہیں کرتی تو پھر ریویو میں جائیں گے، کیا کریں گے؟ اسی طرح سے چلتا رہے گا. پھر تو یہ JIT جو ہے متنازع ہو جائے گی، سارا کیس متنازع ہو جائے گا. پروسیس میں لڑنے، پھر یہ کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے پارٹی کی طرف سے؟ میں اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوں جو یہ سارے کام لیگل افیئرز جو چلا رہے ہیں
وہ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے، اپیل میں جاتے ہیں نہیں جاتے. آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، میرے ذہن میں جو فی الفور بات آئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اچھا، پرسوں جب سماعت ہوئی نہال ہاشمی صاحب کے کیس سے متعلق تو جسٹس اعجاز افضل نے انہوں نے کہا کہ رجسٹرار کو جو آرڈرز دیے گئے تھے جے آئی ٹی کے ارکان کے ناموں سے متعلق وہ ہم نے دیے تھے. انہوں نے آن کیا ساری صورتحال کو. تو تشفی تو حکومت کو اس وقت ہی ہو جانی چاہیے تھی کہ جو نام ہیں وہ رجسٹرار نے نہیں بلکہ ججز کے کہنے پہ رجسٹرار نے آگے رابطہ کیا تھا متعلقہ اداروں سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اور ایس سی سی پی سے. کیا قانونی یا آئینی طور پہ رجسٹرار رابطہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے ججز کہہ رہے ہیں جو اس نے کیا وہ ہمارے کہنے پہ کیا. ان کے کہنے پہ کیا نا، لیکن دیکھیں وہ اپنے آرڈر میں یہ بات لکھ سکتے ہیں اور حکومت ہی کو کہیں گے ہمیں فلاں آدمی چاہیے فلاں نہیں چاہیے، اور حکومت پابند ہے اس کو دینے کے. اگر آپ ڈائریکٹلی اداروں سے رابطے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں نا جس کی آپ کو قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا. آپ کوئی بھی فیصلہ کریں حکومت مانے گی اس کو، کیوں نہیں مانے گی؟ سپریم کورٹ پہ سب سے زیادہ اعتماد تو موجودہ حکومت ہی کرتی ہے نا، اس لیے کہ ہم نے ہی تو بحال کرانے میں ساری قربانیاں دی ہیں نا، اور تو کسی پارٹی نے نہیں دی. اگر ہم نہ دیتے تو شاید یہ سپریم کورٹ کا جو آج کا ماحول ہے یا آج کے ججز ہیں یہ ہوتا ہی نا. نہیں، پھر پہلے جو نام دیے گئے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اور ایس سی سی پی کی جانب سے وہ بینچ نے مسترد کر دیے تھے کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے. ان کا حق ہے آپ ہمیں ایسے بندوں کے نام دیں جو ماہر ہوں. ابھی بھی جج یہی کہتے ہیں کہ یہ دو بندے جو ہیں یہی ہیں وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن سے متعلق جو کچھ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. بھائی وہ مسترد کر دیے نا، ان کا حق ہے. وہ دوسرے نام حکومت سے کہے نا ہمیں چاہیے. آپ ڈائریکٹلی کیسے دیکھیں نا شفافیت. وہ تو متعلقہ اداروں کے سربراہان سے کہیں گے نا. کون کہے گا؟ نہیں، متعلقہ اداروں کے سربراہان سے حکومت کہے گی. ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی ادارہ. حکومت ہوتی ہے نا، حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا، اور پارلیمنٹ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے نا. تو اگر آپ سوچیں اس پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ان کا حق ہے. میں پھر بار بار تسلیم کر رہا ہوں کہ وہ مسترد کر دیں ہمیں ماننا پڑے گا. وہ اور نئے نام مانگتے ہیں، مانیں، ہمیں دینے پڑیں گے، ہم منع نہیں کر سکتے. لیکن اس طرح سے کہ جی آپ ڈائریکٹلی اگر اداروں کو فون کر کے بائی نیم لوگوں کو مانگنا شروع کر دیں گے تو اس کا تاثر یہ ابھرے گا کہ یہ تو ایک پیرلل گورنمنٹ چل رہی ہے اس پرٹیکولر ایشو پہ جس کا قانون اجازت ہی نہیں دیتا. آپ جو بھی چاہیے آپ کو آپ اپنے فیصلے میں لکھیں کہ یہ فیصلہ ہے، یہ بھیجو اس کی کاپی حکومت کو. حکومت نہ مانے پھر بات ہے نا. نہیں وہ تو دیکھیں نا جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، تو پھر نام بھی انہوں نے ہی اس کے دے نا. میں کب کہہ رہا ہوں، میں کب منع کر رہا ہوں، دے نا. لیکن اس کا دینے کا طریقہ کار بھی ہے نا، وہ بھی تو. آپ کہہ رہے طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. میری دانش میں درست نہیں ہے. میری دانش میں پھر بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سینسیٹیو ایشو ہے. انہیں مسترد کرنے کا اختیار ہے، انہیں نئے لوگوں کے نام مانگنے کا اختیار ہے، انہیں اپنے من پسند لوگوں کے نام مانگنے کا اختیار ہے. لیکن وہ مانگیں گے حکومت سے کہ یہ ہمیں چاہیے اور اپنے فیصلے میں لکھیں گے. رجسٹرار کے تھرو مانگیں گے، خود تو رجسٹرار کے تھرو ہی مانگتے ہیں نا. تو وہ لیکن اس کو کہیں لکھیں گے. ہر چیز کا ایک میکینزم بنا ہوا ہے بھائی جان. یہ کسی کی ہماری بھی ذاتی خواہش نہیں چل سکتی، کسی اور ادارے کی بھی نہیں چل سکتی. تو پھر حکومت کی آپ بات کریں کس سے رابطہ کرتا ہے رجسٹرار؟ وہ کس سے رابطہ کرتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں، کوئی رابطے کی ضرورت نہیں. میں بتاتا ہوں، وزیر اعظم صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا بھائی، یہ تو بڑا آسان. میں کہتا ہوں رجسٹرار کے بھی رابطے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ آرڈر میں لکھتے نام کہ جی یہ بندے ہیں، اس کی کاپی بھیج دیتے اٹارنی جنرل کو بلا کے کہ بھائی یہ ہے، بات ختم. صحیح. اچھا خان صاحب، آپ کی جانب سے عمران خان پر بہت زیادہ الزام یہ لگتا رہا کہ عمران خان اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے پرسوں اپنے ریمارکس میں یہ کہا ہے کہ عدلیہ کو بدنام کرنے کی منظم مہم چلائی جا رہی ہے. الزام تو اب آپ پر لگ رہا ہے اداروں پر دباؤ ڈالنے کا. انہوں نے ہمیں تو نہیں کہا یہ بات. ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے جو ہیں جو خود ساتھ ترجمان ہیں وہ ایک سمیر کیمپین چلا رہے ہیں عدلیہ سے. کوئی کمپلین نہیں چل رہی، نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. نہ ہم نے، وہ جانتے تو سب ہی ہیں نا، ہم بھی تو سب کچھ جانتے ہیں نا بھائی. جانتا ہر آدمی ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو اس عدالت کو بحال کرنے کے لیے قربانیاں دی، کسی اور نے تو نہیں دی نا. عمران خان بھی 2 پولیس والے آئے تھے تو بھاگ گئے تھے، سارے نظر بند ہو گئے تھے. ہم ہی تھے جان ہتھیلی پہ رکھ کے. میاں نواز شریف نکلے تھے نا، کوئی اور تو نہیں نکلا تھا. تو ہماری کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ ہم نے 2008 کے الیکشن میں نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں بلوا کے پورے پاکستان کے جو امیدوار تھے
जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था उनसे वोट लिया था हाथ खड़ा करके कि आप अदालत को बहाल करवाने में मरकजी किरदार अदा करेंगे, हरावल दस्ता बनेंगे। हमें किसी और पार्टी ने किया था? नहीं किया था। बाकी तो पार्टियां कहती थी कि हम मतलब के धमकियां दिया करती थी उस वक्त। और क्या इमरान खान ने, अभी कल की बात है, जब वो उसने कहा कि जी मुझे 10 अरब रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई है, तो उस वक्त उसने ये नहीं कहा था कि अगर ये मुझे 10 अरब रुपए दे रहे हैं तो अदालतों को भी देते होंगे। क्या उसने ये नहीं कहा कि FBI का चेयरमैन हर महीने 25 करोड़ रुपए जो है दुबई भिजवाता है? क्या उसने नैब के चेयरमैन पे इल्ज़ामात नहीं लगाए कि क्या अपनी गंदी शलवारें जो है सुप्रीम कोर्ट की दीवारों में PMLN ने टांगी थी? जमहूरियत की कब्र हमने बनाई थी। तो आप पे 98 में अदालत पे हमला करने का इल्जाम लगाते हैं? नहीं, वो कौन लगाता है? तहरीक इंसाफ कहती है। तहरीक इंसाफ तो पैदा ही नहीं हुई थी। एक हकीकत तो मौजूद अपनी जगह पर। भाई वो हकीकत मौजूद है, हमारी हुकूमत ने नहीं किया था ये काम, हमारी पार्टी ने नहीं किया था। वहाँ जो बंदा बैठा हुआ था, ये आप आधी बात कर रहे हैं, वहाँ जो चीफ जस्टिस था ना उस वक्त, वो आज़ाद अदलिया नहीं थी, वो हमारी हुकूमत गिरा के खुद आना चाहता था फारूक लगारी के साथ मिलके। ये भी तो बात करें ना। तो वहाँ लोग थे, इश्तेहाल हुआ, और ये बात सब झूठ बोलते हैं। मैं भी वहीं थे वहाँ पे जिन्होंने कौन लोग थे जिन्होंने इश्तेहाल किया? किया? वो भी लोग थे जो जिनका इंटरेस्ट था उस फैसले से। वहाँ पे देखो, अगर हमने किया होता ना तो हमारी लीडरशिप वहाँ पे ना होती। हम इतना की अरकान पर मुकदमे चले सुप्रीम कोर्ट यार चले ना, मैं कब कह रहा हूँ मुकदमे चले, और जब मुकदमे चल के सजा हो गई तो फिर बात भी खत्म हो गई ना। फिर आप इस बात को मत करें। सजा तो उसी को होती है, सजा हो गई ना। हाँ तो किया ना उसने। और फिर वो किन किन पार्टियों में गए, कहाँ से जाके इलेक्शन लड़े, ये पता है कौन कौन लोग थे उनमें, किस किस को सजा हुई, कौन वजीर बने, कहाँ पे जाके बने ना। हमारी पार्टी में तो नहीं बने। तो चीज़ यह है कि जब सज़ा हो गई किसी को तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन वो क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, वो आज मुताबिकत नहीं होती उससे। और हमने नहीं किया था वो काम, कुछ लोगों ने। और अगर हमने करना होता ना तो हम अपने वजीरों को वहाँ ना भेजते। हाँ तो लोग रोज़ाना सुनने जाते थे, मैं भी सुनने जाता था, ठीक है। तो अगर हमने करना होता तो हम अपने उस दिन स्पेशली अपने तमाम बड़े ओहदेदारों को, पार्टी ओहदेदारों को, वजीरों को कहते आज नहीं जाना, आज हमने काम डालना है। हमने तो डालना ही नहीं था, इसीलिए वहाँ ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे। ये तो सबूत है ना इस बात का। ठीक है, हमें एक ब्रेक लेनी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुशाहिदुल्लाह खान साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खान साहब, कल खुर्शीद शाह साहब ने असम्बली के फ्लोर पर कहा कि वो जजेस जिन्होंने JIT बनाकर नवाज शरीफ को बचाया, अब उन्हीं को धमकियां मिल रही हैं। तो इस लिहाज से तो आपको जजेस का शुक्रगुजार होना चाहिए था अगर खुर्शीद शाह साहब की बात को माना जाएगा। देखिए, बात यह है कि जजेस ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया, और फैसला कर भी देना तो ये उनकी ड्यूटी है, फ़र्ज़ है, मनसबी है। ये खुर्शीद शाह जो है ना, खुर्शीद शाह की पार्टी वो पार्टी है कि जब कोई फ़ैसला होता था इनके ख़िलाफ़ तो ये कहते थे कि ये लाहौर का वज़ीर आज़म है, वो हम लाड़काना की हमारी वज़ीर आज़म है। इन्होंने तो तासुब फैलाया था। इन्होंने जब फैसला होता था वो कहती थी कि ये चमक से हुआ है। हम भूले नहीं हैं किसी बात को। और यही खुर्शीद शाह हैं। उस वक्त ये कहाँ थे, उस वक्त क्यों खड़े नहीं हुए थे जब आसिफ जरदारी कहता था कि मैं इस अदलिया को बहाल नहीं होने दूंगा? जब डोगरा कोर्ट थी वो जाके साईं करके पाँव में गिरता था इनका चीफ जस्टिस जो इन्होंने बनाया हुआ था, उस वक्त ये कहाँ खोए? आज तो बड़ी बारीकियों में जा रहे हैं। वाह वाह। तो नहीं जाना मतलब हैं? उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी तो भुगता है ना, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जो उनकी अदलिया थी, रोजाना की बुनियाद पे हुकूमत एक हुक्म जारी करती थी और वहां से तो भाई नोटिस आ जाता था अदलिया। बात ये है, वो तो इल्जाम लगाते कि हमें अदलिया ने काम ही नहीं करने दिया। खुर्शीद शाह जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि खुर्शीद शाह या पीपल्स पार्टी का कोई आदमी भी इस तरह की बात अगर करेगा तो लोग मजाक इसलिए उड़ाएंगे कि ये कल की बात है। आप हमें कहते हैं हमारे से एक आदमी ने बयान दिया ना जज्बात में, हमने जो 2-3 घंटे में मैक्सिमम जो एक्शन है कर दिया। कभी पीपल पार्टी ने इस तरह से किया? डॉक्टर आसिम पकड़ा गया 483 अरब की करप्शन में, आपने उसे कराची का सदर बना दिया। अयान अली 5 करोड़ ले जाती हुई पकड़ी गई, जरदारी साहब का सेक्रेटरी वहाँ पे मौजूद था, CCTV ने दिखाया। आपने उसके लिए मुजाहरे करवाए एहतजाजी। 2 घंटे में तो नहीं, 2 दिन के बाद वजह के एक्शन। 2 दिन जब पता लगा ना, जब हुकूमत को हुई और 31 मुझे भी उसी वक्त पता लगा जब हुकूमत को, हमें किसी को भी नहीं पता था। वो एक घर के अंदर दफ्तर है, वहाँ पे ये बात हुई थी, किसी को नहीं मालूम।
جب پتہ لگا حکومت کو, مجھے بھی اسی وقت پتہ لگا, اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد ایکشن ہوا ہے, آپ کی اطلاع کے لیے. اور اس سے پہلے بھی ہماری حکومت تو ایکشن لے لیتی ہے. یہ جو ہے نا, کوئی کرپشن کرتا ہے تو ان کے قریب ہو جاتا ہے, یہ گھر جا کے اس کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ اور کرپشن کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, نہال کے بیان کو تو بڑا ہی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یہی سپریم کورٹ, کل کی بات ہے نا, کراچی گئی تھی بے امنی کیس میں, انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ ان کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات ہیں, ان کے عسکری ونگ ہیں. 3 پارٹیوں کے بارے میں کہا تھا, اس میں پیپل پارٹی تھی یا نہیں تھی. اور اس دہشت گردی کو وہ جو مافیا تھے, چاہے وہ عزیر بلوچ کی صورت میں تھا جن کو ان کا چیف منسٹر جا کے ملتا تھا, اور ان مافیاز کی وجہ سے ججوں کو سندھ ہائی کورٹ کی دیواریں ٹاپ کے بھاگنا پڑا تھا, ان کے گھروں پہ حملے ہوئے تھے, ان کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے تھے. مافیا تو یہ کرتے ہیں نا. ان سب چیزوں کو کس نے ٹھیک کیا؟ نواز شریف نے آ کے ٹھیک کیا نا. یہ تو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی بات نہ کریں. ان کا ماضی بہت ہی بھیانک ماضی ہے ان کا, ہر لحاظ سے. ہاں صاحب, جو نہال ہاشمی صاحب پر ایکشن کی آپ بات کرتے ہیں, وہ تو عدلیہ نے بھی کہا, جو بینچ تھا اس نے بھی یہی کہا کہ اس لیے حکومت نے ایکشن لیا کہ انہیں ڈر تھا, انہیں خدشہ تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایکشن لینے جا رہی ہے. اور اپوزیشن نے بھی جو ہے وہ احتجاج کی دھمکی دے دی تھی کہ آپ نے ڈی سیٹ کریں فوری طور پر. بات یہ ہے کہ یہ ساری ہیپوتھیٹیکل باتیں ہیں. نہ جب ہم نے ایکشن کیا, نہ سپریم کورٹ نے کوئی بات کی تھی, نہ اپوزیشن نے کوئی بات کی تھی. ہم نے یہ ساری باتیں بعد میں ہوئی ہیں. اور اپوزیشن کی بات تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے, میں نے تو مثال دے دی نا نام لے کے. ان کے لوگ کیا یہاں سے بھاگے نہیں ہیں؟ کیا 150 سے زیادہ لوگوں نے بیل بیفور اریسٹ نہیں کرائی؟ کیا شرجیل میمن گیا نہیں ہے لندن جا کے, اس نے فلیٹ نہیں خریدے, رحمان ملک کے ساتھ والا گھر نہیں خریدا اس نے؟ تو انہوں نے کوئی ایکشن کیا کسی کے خلاف؟ یہ تو وزیر بنا دیتے ہیں جو کرپشن کرتا ہے. تو پھر آپ کی عدالت میں چلے جاتے ہیں ان کے خلاف, جس طرح تحریک انصاف آپ کے خلاف گئی ہے. نہیں, تحریک انصاف جو ہے نا وہ تو پرسنل گرج کا, ہمارے اندر پرسنل گرج نہیں ہے. ہم جب جائیں گے نا, وہ پیسہ آپ کا تو نہیں لوٹا نا, جس طرح آپ کہہ رہے پیسہ لوٹا, وہ آپ کا تو نہیں لوٹا نا, قوم کا لوٹا گیا ہے. قوم کا لوٹا ہے, گرج تو نہ ہوا, قوم کا لوٹا ہے. تو 560 لوگوں نے لوٹا ہے نا, تو 2 آدمیوں کے خلاف کیوں گئے ہیں؟ باقی آپ کی پھوپھی کے بچے لگتے ہیں, باقی لوگوں کی بھی تو آف شور کمپنیاں ہیں نا. کیا تحریک انصاف کے لوگوں کی آف شور کمپنیاں نہیں ہیں؟ ان کے خلاف کیوں نہیں گئے؟ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں پرسنل گرج ہے. یہ سارے نعرے ہیں, کھوکھلے نعرے ہیں کہ جی ہم کرپشن کے خلاف گئے ہیں. یہ کھوکھلے نعرے ہیں. کمپنیوں کا ذکر پاناما میں نہیں ہے. پاناما میں نہیں ہے, ویسے ہونا ٹھیک ہے, پاناما میں ہونا غلط ہے. کتنی فضول ترین بات ہے یہ. اور وہ کہتے ہیں تسلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم تو تسلیم کرتے ہیں, ہماری تھیں, لیکن ہم نے وہ کسی لیگل وے. تو ہم نے بھی تو تسلیم کر لی ہے نا بھائی کہ ہماری ہیں, تبھی تو ہمارے بچے. پرائم منسٹر نے کہا تھا نا پارلیمنٹ میں کہ میں اپنے بچوں کو پیش کروں گا. حالانکہ قانونی طور پہ اگر پرائم منسٹر چاہتے ہیں یہ بچوں کو پیش, کوئی بھی ان کے اوپر کوئی obligation نہیں ہے. یہ باہر رہتے ہیں, باہر کماتے ہیں, ایک کی تو شہریت بھی وہاں کی ہے شاید, تو ان کے اوپر کوئی obligation نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ کرپشن کے خلاف ہیں, اس لیے ہم نے دائیں بائیں ATM مشینیں نہیں کھڑی کی ہوئی. عمران خان تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی پبلک آفس ہولڈ ہی نہیں کیا. تو پبلک آفس ہولڈ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف وزیر اعظم کے خلاف ہوگا, باقی پورے ملک کو کھلی چھوٹ ہے, جو مرضی چاہے کرے. یہ پبلک آفس ہوتا ہے MNA بننا, آپ کو پتا ہے؟ یہ پبلک آفس ہے. ابھی آپ پبلک آفس نہیں ہیں, آپ کا حال یہ ہے کہ آپ KPK حکومت کے ہیلی کاپٹرز کو یوز کرتے ہیں. آپ KPK کے اندر جہانگیر ترین کو تمام مائننگ کے ٹھیکے دے دیتے ہیں. آپ KPK کے اندر احتساب کے ادارے کو 2 سال سے آپ نے تالے لگائے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس پبلک آفس نہیں ہے. اور کیا ہوتا ہے پبلک آفس؟ اچھا, آپ نے جو بھی بات کی کہ حسین نواز پیش ہو رہے ہیں, حسن نواز پیش ہو رہے ہیں, تو کیا ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ پیش نہ ہوتے؟ بالکل تھا, بالکل تھا. اگر میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں پیش کرنا, ان کی اگر آف شور کمپنیاں ہیں تو وہ تو بہت ساری دنیا, بھائی ان کا کلیم یہ ہے اس کا, پاناما کا, ISIG کا, کہ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے آف شور کمپنیاں رکھنا. تو ہیں تو کیا ہوا؟ اچھا, اب یہ پیپل پارٹی اچھل رہی, بھائی بے نظیر کی ہے نا, پتہ تو کرو نا اس میں کہاں سے پیسے آئے, کتنے پیسے ہیں. اور بہت سارے, ایک سینیٹر کی فیملی کی 34 آف شور کمپنیاں ہیں. عمران خان جو ہے اس کے خلاف بات نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ تم
बेईमानी سے کام کو لے رہے ہو نا, دیانتداری سے کام نہیں لے رہے. جو آدمی کرپشن کے خلاف ہے تو وہ تو ہر کرپٹ آدمی کے خلاف ہے نا. ایک اسٹیج پہ تو آپ زرداری سے مل کے کرپشن کے خلاف تحریک چلانے پہ تیار تھے, وہ تو زرداری نہیں مانا تھا نا. لیکن آپ کی جماعت حسن اور حسین نواز جو پیش ہو رہے جے آئی ٹی میں سے تمغہ بنا کے کیوں پیش کر رہی ہے؟ یہ تو عدالت کا حکم تھا. تمغہ بنا کے اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ کون آج تک پیش ہوا ہے؟ یہ پیش ہونا کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان عدالتوں کو مانتے ہیں, سمجھ گئے, ورنہ کون پیش؟ 84 بھگتے ہیں, 84 بے نظیر بھٹو نے بھگتے ہیں, جی ڈاکٹر میری عاصم نے بات بھگتے سنیں ہیں, نا. اور یہ تو سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ پیش ہوں. حکم اس لیے تھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا پارلیمنٹ میں, اور اس میں وہ قائم رہے. جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ اگر ان کی ہیں کمپنیاں, میرے بچے ہیں, میں جوڈیشل فورم کرنے کو تیار ہوں. اگر وہ کہتے میں نے پیش نہیں کرنا تو کہاں سے پھر وہ پیش ہو جاتے؟ ٹھیک ہے. اور باقی جو لوگ ہیں, میں تو بات اور کر رہا ہوں نا, حکم تھا یا نہیں تھا اس کو چھوڑے. مدعی جو ہے وہ 2 بندوں کے خلاف کیوں ہے مجھے بتائیں؟ وہ اگر کرپشن کے خلاف ہے تو جن تمام کی آف شور کمپنیاں ہیں ان کے خلاف مدعی بننا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں ان سے احتساب شروع ہو, پھر باقی باری باری سب کی باری. حسین نواز تو وزیر اعظم نہیں ہے نا, حسن بھی وزیر اعظم نہیں ہے, نواز شریف کا کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. تو یہ بھی اگر دلیل ہے تو انتہائی غلط دلیل ہے. ٹھیک ہے, چلیں خان صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم مشاہد اللہ خان صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا اگر جے آئی ٹی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو طلب کرتی ہے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی تو وہ بھی پیش ہوں گے؟ بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. مشاہد اللہ خان صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی حسن اور حسین نواز جے آئی ٹی میں پیش ہوئے. نون لیگ نے بڑا اسے تمغے کے طور پر پیش کیا کہ وہ عدالتوں کا احترام کریں, عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف, آپ بار بار آپ کی جماعت کہتی ہے کہ ان کا نام نہیں ہے پاناما لیکس میں, ان کی کوئی اپنی آف شور کمپنی نہیں ہے, تو انہیں اگر جے آئی ٹی طلب کرتی ہے تو وہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں پیش ہوں گے؟ لیکن جی نواز شریف صاحب پہلے بھی پیش ہو چکے ہیں, اور پیش ہونے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اداروں کو مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے, بٹ ناؤ ہی از دا پرائم منسٹر. بے شک پرائم منسٹر ہے وہ, میں ذاتی طور مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی سپریم کورٹ انہیں کوئی آرڈر کرے گی وہ اس کو ان لیٹر اسپرٹ اس پہ عمل درآمد کریں گے اور پیش ہوں گے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں, جس طرح سے حسن اور حسین میں نے نواز کہا نا جو بھی آرڈر کرے گی اس پہ عمل درآمد ہوگا, اور وہ جب آرڈر ہوگا تبھی بات کریں. تھا تو صحیح تفصیلی جو فیصلہ تھا پاناما کیس میں ججز کا, اس میں تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب, حسن نواز, حسین نواز, جب بھی انہیں جے آئی ٹی بلائے گی انہیں پیش ہونا پڑے گا. دیکھیں فیصلہ ابھی کوئی نہیں ہوا ہے. فیصلہ یہ ہے 2 نے اپنے اختلافی نوٹ لکھے ہیں, 3 نے یہ کہا ہے کہ ان اختلافی نوٹ کو بھی یہ صحیح نہیں ہے, ہمیں انویسٹیگیشن کرنی, وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. فیصلہ کہاں ہوا ہے ابھی؟ فیصلہ جب ہوگا دیکھا جائے گا. تو پھر مٹھائی آپ کی جماعت نے اس دن اس لیے بانٹی تھی کہ جس طرح کل خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ 3 ججز نے جے آئی ٹی بنا کے انہیں بچا لیا نواز شریف صاحب کو. وہ مٹھائی تو بانٹتے رہتے ہیں نا, مٹھائی کا کیا ہے, مٹھائی بانٹ دی تو کیا ہوا. مٹھائی اس لیے کہ 2 ججوں نے جو اختلافی نوٹ دیے تھے وہ پسند نہیں آئے تھے, 3 کا جو فیصلہ تھا وہ لوگوں کو پسند آ گیا تھا, تو مٹھائی بانٹ دی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مٹھائی بانٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہی ہے, مٹھائی اکانومی چلتی ہے نا مٹھائی بٹنے سے. تضاد تو ہے پھر سر ساری پالیسی میں. کل آپ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, آج آپ انہی کے خلاف اعتراض کر رہے ہیں ان کے فیصلوں پہ. اس میں تضاد کی کہاں سے بات ہے یار؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک مٹھائیاں بٹ رہی ہیں آج ان کے خلاف اعتراض, حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, پھر بھی میں ہائپوتھیٹیکلی سے درست مان لیتا ہوں. آپ کی ایک ایکشن آج مجھے اچھا لگ رہا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ ساری زندگی ہے آپ کے ہر ایکشن سے مجھے اتفاق کرنا, اور جس دن میں نا اتفاقی کروں گا آپ کہیں گے تضاد ہے. یہ کیا بات ہے؟ کیس تو ایک ہی ہے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہو یا 10 ہو, ایک کیس کے کتنے پہلو ہوتے ہیں. یہ لکھا ہوا 2 رائے, یہ کیا لکھا ہوا دوسرا رخ ہوتا ہے نا ہر بات کا. ایک رخ سے اگر اتفاق ہے تو دوسرے سے نا اتفاقی بھی تو ہو سکتی ہے نا. تو یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ ایک اگر رائے سے یا رخ سے اتفاق ہے تو اب آپ نے ساری زندگی اتفاق ہی کرنا ہے. یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ یہ کون سے حکیم نے کہہ دیا بھائی؟ اچھا کچھ بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی, جن کو نااہل کرانے کے لیے آپ کی جماعت پورا زور لگا رہی ہے. الیکشن کمیشن میں بھی ان کی پارٹی فنڈنگ کیس سے متعلق, اور جو ان کی بنیگالہ کی پراپرٹی ہے اس کو بھی بنیاد بنا کر. تو خان صاحب تو بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گاڈ فادر سے قوم کو چھٹکارا دلانے کے لیے ان کی نااہلی جو ہے وہ بہت چھوٹی قیمت ہوگی.
دیکھیں نا عمران خان سے بڑا جھوٹا تو کوئی نہیں ہے نا, ان سے بڑا یو ٹرن لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ تو پھنسے پھنسائے ہیں, اور ہم نے تو بات کی بات ہے, اکبر بابر جو ہے وہ تو ان کا بانی ممبر ہے نا, اس کیس میں اصل وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کبھی ایک جواب دیتے ہیں, کبھی دوسرا دیتے ہیں, کبھی تیسرا دیتے ہیں. اب میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, ڈیٹیل میں جاؤں گا سارا آپ کا پروگرام اسی میں آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی آپ دوسرے سے 70 سال کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ کے پاس 15 سال کا حساب نہیں ہے. جمائمہ خان نے کہہ دیا کہ ان کے پاس 15 سال کا ریکارڈ ہے. جمائمہ خان کون ہے؟ ان کی سابق اہلیہ. سابق اہلیہ, تو اس کی کیا اس نے کہہ دیا ہے, تو وہ کوئی حدیث پڑھ دی ہے اس نے؟ ٹرائل تو جائی جمائمہ تک رہی ہے. جمائمہ آئے نا یہاں عدالت میں پیش ہو, ہم ٹویٹ شوٹ نہیں مانتے, یہاں جمائمہ آ کے عدالت میں پیش ہو اور بتائے کہ کس طریقے سے. ابھی بھی وہ کہہ رہی ہے جی مجھے اسٹیٹمنٹ مل گئی ہے. پہلے تو تم کہہ رہے تھے بینک ختم ہو گیا ہے, عمران کہہ رہا تھا بینک ختم ہو گیا, میں کہاں سے لاؤں؟ اب اسٹیٹمنٹ کہاں سے مل گئی ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ اصلی ہے یا جعلی ہے؟ سنیں, پہلے بھی وصیت پیش کی تھی جس پہ آج تک شکوک و شبہات ہیں آصف زرداری صاحب نے. یہ بھی اسٹیٹمنٹ اصل ہے یا نقل ہے؟ اس کا آ کے اس پہ جرا ہوگی جمائمہ پہ. جمائمہ نے کہہ دیا ہے, وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہے جو جمائمہ نے کہہ دیا اور ہم اس کی بات کو مان لیں؟ جمائمہ کون ہے؟ ٹویٹ کرنا ہے. وہ تو کہہ رہی ہے نا کہ میرے پاس سارا ریکارڈ میں نے ریٹریو کر لیا ہے 15 سال کا. اب اصل کہاں سے ریٹریو کر لیا ہے؟ پھر یہ کیوں کہا تھا کہ بینک بند ہو گیا ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہ مطلب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک دن ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں. اس کا وہیں تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں نا. تو بھائی اس پہ ہمارا وکیل جرا کرے گا نا جب وہ آئیں گی, ان سے پوچھے جائیں گے نا سوال. ایسے ٹویٹ کو تو عدالتیں نہیں مانتی. وہ آئیں, آ کے بتائیں, اگر ان کی بات درست ہوگی تو ہم مان لیں گے. وہ اگر آ جاتی ہیں, چلے وہ اگر آ جاتی ہیں, بلاؤ تو صحیح, وہ اگر آ جاتی ہیں تو قطری شہزادہ بھی پیش ہوگا. وہ تو پیش ہو جائے گا, وہ بھی پیش ہوگا, اسے بلائیں گے تو پیش ہوگا. ابھی تک تو جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ وہ ہمارے سمن کا جواب نہیں دے رہے. کون کب کہا؟ جے آئی ٹی نے جو پہلی اپنی رپورٹ پیش کی ہے 22 مئی کو رپورٹ پیش کی اپنی سپریم کورٹ کے سامنے, وہاں جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ قطری شہزادے نے تعاون نہیں کیا, وہ ہمارے سمن کا جواب تک نہیں دے رہے. جے آئی ٹی جو ہے نا, جے آئی ٹی کی جو بھی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہ اوپن نہیں ہے. تو آپ جے آئی ٹی کے حوالے سے اگر کوئی بات کریں گے تو سپریم کورٹ میں انہوں نے 22 مئی کو جو اپنی رپورٹ پیش کی ہے اس میں انہوں نے کہا, یار دیکھو نا, جے آئی ٹی کی تو اوپن سماعتیں, جے آئی ٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اس ملک میں سینکڑوں جے آئی ٹیز بنی ہیں. اصل چیز سپریم کورٹ ہوتی ہے. یہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے نا, سپریم کورٹ نے اس رپورٹ پہ پھر کہا ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر قطری شہزادہ پیش نہ ہوا تو اس کے خط کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. پھینک دیں, اگر نہیں پیش ہوگا تو پھینک دیں. تو آپ کا سارا کیس ہی اسے گرد گھومتا ہے. تو بلائیں تو صحیح نا. کیوں, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ عمران خان کہہ رہا ہے, عدالت نہیں کہہ رہی ہے. یہ عمران خان کہہ رہا ہے. عمران خان پہلے اپنے پیسے بتائے کہ کمال کھایا کتنا ہے. آپ کی جانب سے جو کیس پیش کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر, وہ جو دفاع پیش کیا گیا, وہ تو سارا قطری شہزادے کے گرد آپ کی ساری منی ٹریل ہے. بہت ساری قطری بھی ہے. آپ یہ کہیں کہ قطری شہزادے کا خط بھی ہے, اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. آپ مطلب سے ایک پروپیگنڈا جو ایک مخصوص میڈیا کرتا ہے, آپ بھی اس سے متاثر ہو گئے. آپ تو ڈون میں بیٹھے ہیں بھائی, خدا کا نام لیں. نہیں, ایک حوالدار میڈیا جو ہے نا وہ یہ باتیں کرتا ہے, قطری شہزادے کے گرد کیا نہیں گھومتی. یہ کہا گیا کہ قطری شہزادے کے ساتھ بزنس تھا, اس کے ساتھ بھی کا لفظ لگایا نا, کیس ڈیپینڈ کرتا رہا بھائی, اس کے ساتھ بھی لگایا نا. صرف لیٹر کے گرد کبھی بھی کیس نہیں گھومتا نا. وہ آ جائے گا جب بلائیں گے. تو وہاں جا کے ختم ہو گئی تھی ٹریل ہی آپ کی. کہاں سے ختم ہو گئی تھی ٹریل؟ آپ کو کیا پتا کہ ٹریل آپ نے دیکھی ہے؟ آپ کے ججز نے کہا, آپ نے ٹریل دیکھی ہے. بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم ایک کے بعد ثابت کریں گے, ہم عمران خان نہیں ہیں. ہماری ٹریل کہاں سے ختم ہو گئی تھی بھائی؟ ہم نے ٹریل ابھی پیش ہی نہیں کی. ابھی یہ جو ان دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے نا سب کچھ. آپ کو کیسے پتا؟ یہ وہ ٹریل ہے جو آپ کے وکلا نے پیش کی جا کے سپریم کورٹ میں. یار کون سی بھائی, ابھی پیش ہو رہی ہیں چیزیں, ختم ہو رہا تھا, ابھی پیش ہو رہی ہیں چیزیں. آپ تو عمران خان کی زبان بول رہے ہیں کہ خدا کا نام لیں, ڈان میں بیٹھ کے. ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ پروپیگنڈے کی باتیں ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حسن حسین نواز جو پیش ہو رہے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے, اصل ٹریل یہ ہے جو ساری چیزیں وہی پیش کریں گے نا, ڈاکومنٹس بھائی. اور وہ ابھی تک تو وہ مطلب کہ اوپن تو نہیں ہو رہی پروسیڈنگ, تو پھر کیسے پتہ لگے گا میرے بھائی؟ یہ چیزیں تو پہلے سپریم کورٹ میں پیش کی جا سکتی تھی, پھر جب وہاں پہ سماعت کی جا سکتی. دیٹ از نن آف یور بزنس. یہ سپریم کورٹ جانے, مدعی جانے اور ملزمان جانے.
یہ آپ کی خواہشات پہ نہیں ہوگا نا. ہماری خواہشات نہیں, یہ تو آپ اپنے خواہشات ہی بتا رہے ہیں. میری خواہشات تو نہیں, یہ تو آپ کی خواہشات ہیں نا. کی سماعت چل رہی تھی اس کی ہم بات کر رہے ہیں. نہیں, آپ سماعت کی بات کر رہے ہیں, اس میں اپنی خواہشات مت گھسیڑیں. میری اس میں میں وضاحت کرنا چاہوں گا, میری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے, میری کوئی خواہش نہیں ہے. جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, آپ کو پسند نہیں آتے تو آپ کی نہیں, مجھے بالکل پسند نہیں آئے گی. جو بات ناپسند ہوگی وہ میں صاف کہوں گا کہ پسند نہیں ہے. آپ میرٹ پہ بات کریں, آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ بھی نہیں ہے ابھی تک. آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. نہیں پتا نا, میں کہہ رہا ہوں نہیں پتا. آپ کہہ رہے ہیں ٹریل بھی آئی نہیں آپ کو. کیا ٹریل ہے, چلیں مجھے بتائیں. جو ہم نے پیش کیا ہے آپ بتائیں نا, آپ کو پتا ہے. اب یہ ایسے ہی چلائیے گا اس کو, پروگرام کو. آپ مجھے بتائیں کیا ٹریل ہے. 12 ملین درہم کی جو کہانی ہے کہ قطری شہزادے نے 1980 میں جو آپ نے کہا 1980 میں گئے, ٹریل تو ساری وہیں سے شروع تھی. جو قطری شہزادے نے خط لکھا کہ میاں شریف صاحب کا بزنس تھا, ہمارے پاس وہ پارٹنر تھے, ہم نے پھر وہ سارا پیسہ جا کے ایڈجسٹ کیا لندن فلیٹس میں. ساری ٹریل تو قطری شہزادے کے خط کے گرد ہی گھوم رہی تھی. قطری شہزادہ آ جائے گا نا, پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے. بس وہ آ جائے گا تو بات ساری ختم ہو جائے گی. نوٹس دیا ہے بھی آپ نے, ہمیں تو نہیں. یہ تو اچھی خبر ہے, یہ تو اچھی خبر آپ دے رہے ہیں. اگر وہ آ جاتا ہے پھر آپ ابھی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہوا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, خواہشات مت بیان کریں. جب وہ آئے گا, اگر وہ پیش نہیں کرے گا, پھر آپ یہ بات کریں. میری خواہش نہیں. پھر یہ دیکھیں, JIT نے جا کے کہا, سپریم کورٹ کے عمل درآمد بینچ میں جا کے کہا کہ قطری شہزادے کو ہم نے سمن جاری کیا. اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا, جس پہ جج نے آگے سے یہ کہا کہ وہ نہیں آیا تو ہم اس کے خط آپ قطری شہزادے کی بات کرتے ہیں, وہ راشد خان کی بات کیوں نہیں کرتے. راشد خان کو جانتے ہیں آپ, مجھے بتائیں, بولے نا. جن کے ذریعے بنی گالا کی پراپرٹی خریدی گئی. آپ نے راشد خان کا سب نے لیا, اس میں اور قطری شہزادے میں کیا فرق ہے. وہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا میں نے پیسے بھیجے تھے. اب یہاں پہ آپ کی خواہش آ گئی ہے کہ میں راشد خان کا نام نہیں, میں تو اپنی خواہش بتا سکتا ہوں. آپ اینکر ہیں, میں اینکر نہیں ہوں. آپ ماڈریٹر ہیں, آپ ماڈریٹر بنے. میں تو ایک پارٹی ہوں, میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, آپ نہیں کر سکتے. آپ پارٹی نہیں ہیں. یا تو آپ کہیں آپ پارٹی ہیں, میں آپ کی ہر بات مان لوں. نہیں, ہم کوئی پارٹی نہیں ہے, ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے. مت خواہشات کا ہمارا کام ہے سوال کرنا, وہ ہم ہر ایک سے کرتے ہیں. سوال کریں, آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے. چلیں, خواہشات کو سوال مت بنائیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. Stay with us. ویلکم بیک. مشاہد اللہ خان صاحب کچھ بات کر لیتے ہیں قربانیوں کی, جن کا سلسلہ آپ سے شروع ہوا, پھر پرویز رشید تک پہنچا, پھر طارق فاطمی, اور اب نہال ہاشمی پر یہ سلسلہ پہنچا ہے. تو اس کا جماعت کو کیا فائدہ ہوا. کہا تو یہ جاتا ہے کہ سارے مڈل کلاس سیاستدانوں کی نے قربانیاں دیں, لیکن نواز شریف صاحب نے محض اپنا اقتدار بچانے کے لیے ساری قربانیاں دی ہیں. میں نے تو کوئی قربانی نہیں دی بھائی. آپ میرا نام تو یہ لے ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے کہ ایک دفعہ بنا دیا تو ساری زندگی وزیر ہی رہے گا آدمی. بھائی وزارتیں ملتی بھی ہیں, تبدیل ہوتی ہے. وزارت کے بعد جو مجھے پارلیمانی لیڈر بنایا سینٹ میں, وہ وزیر سے بڑا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ سارے عمران خان پارلیمانی لیڈر ہی ہیں نا اپنی اپنی پارٹی کے. میں بھی پارلیمانی لیڈر ہوں, تو پھر یہ بھی تو ملا نا. اس کا مطلب ہے کوئی قربانی والا ایشو نہیں ہے. بہت ساری اور میرے خلاف نہ کوئی FIR ہے, نہ کوئی میرے خلاف کمیشن بنا. مجھے بتائیں نا کہ میں نے کیا کیا ہے. چلے آپ بتائیں کیا کیا. آپ کا جو BBC پہ ایک انٹرویو تھا, اس کو بنیاد بنا کے آپ کو ہٹا دیا گیا. بعد میں وہی باتیں جاوید ہاشمی صاحب نے ساری باتیں وہ جو بعد میں بتائی, انکشاف کیا, وہ ساری باتیں آپ کی سچ ثابت ہو گئی تھیں. بھائی بات یہ تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں نے کیا کیا ہے جو مجھے. آپ دیکھیں نا, آپ نے سچی بات کی تھی. پرویز رشید کے خلاف کمیشن بنا, کمیشن گورنمنٹ نے بنایا تھا. کمیشن کی جو فائنڈنگ ہوتی ہے ان کو ماننا بھی بائنڈنگ ہوتی ہے. نہال ہاشمی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل کام ہے. میں نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. اگر کیے تو آپ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے مجھے قربانی دینی تھی یا نہیں دینی تھی, وہ تو بات کی بات ہے. اور اگر مجھے نہ میری ممبرشپ گئی ہے, نہ مجھ سے سینیٹرشپ سے ہٹایا گیا ہے. مجھے بلکہ سیکرٹری انفارمیشن پریزیڈنٹ جو کہ پرائم منسٹر ہیں PMLN کے, ان کے علاوہ 2 بندے منتخب ہوئے ہیں, جن میں سے ایک میں ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور وزارت جانے کے بعد کی بات ہے. بالکل. تو کون سا ایسا مسئلہ ہے میرے ساتھ. ٹھیک, کچھ باقیوں کی بات کر لیں. اپوزیشن کے احتجاج کی بات کر لیتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی اپوزیشن کا احتجاج چل رہا ہے. انہوں نے باہر پارلیمنٹ اپنی لگا رکھی ہے, منڈے کو غالباً پھر لگائیں گے. اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ
ان کی انہیں پراپر طریقے سے حکومت نے اپروچ نہیں کیا, انہیں منانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. پہلے اچکزئی صاحب آئے, پھر گزشتہ روز شیخ آفتاب صاحب جا کے انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بجٹ پاس کرنا ہے پارلیمنٹ نے, تو اپوزیشن جب باہر بیٹھی ہے تو کیسے ہوگا یہ سارا سلسلہ؟ اپوزیشن کو ہم منائیں گے, ہم منانے کی کوشش کریں, وہ بچے نہ بنے نا, مطلب کہ ماننے کے مطلب کہ اب بات کیا ہے جی پی ٹی وی پہ ہمیں دکھا نہیں رہے. آپ کا ٹی وی پہ آنے کا شوق ہی نہیں پورا ہوا, ساری زندگی آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ تو عذر لنگ ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ نے کیا کیا تھا, آپ دفعہ پی ٹی وی پہ چلاتے تھے, ہمارے لوگوں کو دکھاتے تھے یا اپوزیشن لوگوں لیڈر کو دکھاتے تھے, ایک دفعہ بھی نہیں. اپنے گریبان میں تو جھانکے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نان ایشو آپ نے یہی وجہ ہے کہ ماضی میں دوسری انہوں بات نے نہیں دکھایا اس لیے آپ بھی نہیں دکھا رہے؟ کیا نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہم پھر بھی ان سے بات کرنے کو تیار ہے. اب بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے سمجھ رہی ہے اگلے سال جو الیکشن ہوگا وہ ہم جیت لیں گے. نہیں جیتیں گے. عمران خان کو جواب دینا پڑے گا کے پی کے میں کیا کیا ہے. یہ جو باتیں روز کرتے ہیں نا, ہم نے شوکت خانم بنایا, شوکت خانم کا کے پی کے کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو کتنا ٹھیک کیا یہ بتائیے, کتنے نئے اسپتال بنائے ہیں, کتنی نئی یونیورسٹیاں بنائی ہیں, کتنے میگا. آپ کہتے تھے جناب ہم اب اپنا بنائیں گے بجلی, 1 میگا واٹ آپ نہیں بنا سکے. سندھ میں پوچھا جائے گا آصف زرداری سے, خورشید شاہ سے. کتنی دور ہے خورشید شاہ کے گھر سے لال شہباز قلندر کا مزار؟ وہاں آپ کی یہ گورننس ہے کہ وہاں پہ جو لوگ خودکش حملے میں جن کے ٹکڑے اڑ گئے ان کے ٹکڑے 2 کلومیٹر دور نالے سے مل رہے ہیں؟ آپ نے ڈالے ہیں نا, آپ کی حکومت نے ڈالے. کیوں ڈالیں؟ وہاں پہ بجلی کیوں نہیں تھی؟ 5 کروڑ کا بل کیوں آؤٹ اسٹینڈنگ تھا, جبکہ ہر روز وہاں پہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, آپ کے لوگ وہ مال کھا جاتے ہیں. آپ 91 ارب لاڑکانہ کا کھا گئے. کراچی کچرا کنڈی بنا ہوا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹی وی پہ دکھاؤ اور اس طرح سے آپ الیکشن جیت جائیں گے. نہیں جیتیں گے آپ کو ایک پارٹی کو کے پی کے کا حساب دینا ہے عوام کو, دوسری کو سندھ کا حساب دینا ہے. اگر وہاں پہ کچھ کیا ہوگا تو یہ آپ کی باتیں سنی جائیں گی, ورنہ کوئی نہیں سنے گا. الیکشن قریب ہے, انشاءاللہ لگ پتہ جائے گا عوام کے ساتھ جو کرنے والے دونوں کے ساتھ. یہ دھرنوں کے لیے مینڈیٹ ملا تھا عمران خان کو, جلسوں کے لیے مینڈیٹ ملا تھا یا کام کرنے کے لیے ملا تھا؟ اب الیکشن سے 1 سال پہلے کیا لیگسی چھوڑ کے جا رہی پی ایم ایل این کی؟ ہماری لیگسی ہم نے اپنے منشور پہ نہ صرف عمل کیا, اس سے زیادہ کیا ہے. ہم نے بجلی جو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ ملی تھی, آج 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ ہے. ہم نے میگا واٹ بنائے ہیں, اتنے بنائے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال سرپلس ہوگی بجلی. ہم نے جناب کے ٹی بندر کیا ہے. ہم نے تھرکول سارے سن رہے ہیں, تھرکول کا ہم نے شروع کرا دیا ہے. پنجاب میں 3600 میگا واٹ بجلی بن چکی ہے, انشاءاللہ اگلے سال تک 5000 بن چکی ہوگی. سمجھ گئے؟ بلوچستان میں ہم نے کام کیا ہے, کے پی کے اور سندھ میں بھی کیا. گرین لائن ہم نے بنائی ہے نا کراچی میں, انہوں نے کیوں نہیں بنائی؟ کراچی اور حیدرآباد کی موٹر وے ہم نے بنائی نا. ٹھیک ہے, سکھر اور حیدرآباد کی موٹر وے ہم بنا رہے ہیں نا, آپ نے کیوں نہیں بنائی بھائی؟ اب تو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے اب تو ہر چیز جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, مشاہد اللہ خان صاحب نے تمام جو ایشوز پہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا, اور آج جو سپریم کورٹ نے حسین نواز کے اعتراضات پر اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا, اس پہ مشاہد اللہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے مگر مانتے ضرور ہیں, اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو اگر سپریم کورٹ کے حکم پر جے آئی ٹی نے طلب کیا تو وہ پیش ہوں گے. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.